کرم کیتا غوث اعظم اپنے سر دیاں والیاں. یاد کریں، یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی کہا کوئی غوث پاک کی یا کسی بزرگ کی مجھے خوشامد نہیں ہے. مجھے اللہ رزق دیتا ہے جو ان کا بھی رازق ہے، میرا بھی رازق ہے. مجھے کوئی خوشامد نہیں، نہ میں گیرویوں کا بھوکا ہوں نہ میں نذرانوں کا بھوکا ہوں. اگر جس سے مجھے اللہ نے دیوانا ہے اس نے مجھے دے کر رہنا ہے، اس کی جرت نہیں کہ وہ مجھے نہ دے. اللہ نے جس کے ہاتھ سے مجھے دلوانا ہے نذرانہ، وہ مجھے دے کر رہے گا اور اس کے دل میں ڈالے گا کہ اس کو دے اور کسی کو نہ دے، یہ بھی ڈالے گا. اس لیے میں بھوکا نہیں ہوں. مجھے پتا ہے کہ جو اس نے دینا ہے مجھے پہنچ کر رہے گا، اور جو نہیں دینا وہ نہیں پہنچے گا. کوئی نہیں دلوا سکتا. میں اس یقین کا مالک ہوں اللہ کے فضل سے. تو میں عرض کر رہا ہوں، میں نے ان کو اس لیے نہیں مانا، ان کی تعلیمات کو پڑھا، فتوح الغیب کا مطالعہ کیا، ان کے دیگر کتابوں کا مطالعہ کیا، ان کی بے نفسی، للہیت، بے ریائی دیکھ کر ان کی عظمت کا اعتراف کیا. ان میں رسول اللہ کی تبلیغ کا انداز ہے، ان کے بیان میں علی کا اعجاز ہے، علی کا ایجاز ہے اور رسولوں کا انداز ہے. نہیں تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں فتوح الغیب کیا ہے، اس کے خطبے کیا ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں کس طرح پیران پیر درافشانی فرما رہے ہیں. سارے پیر اپنی طرف بلاتے ہیں، پھنسو ہم میں، ہم تمہارے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں. پیران پیر واحد پیر ہے جو کہتا ہے اللہ مشکل کشا ہے، آؤ میرے پاس آؤ، لیکن عبد القادر تمہیں اس مشکل کشا کے دروازے پر لے جائے گا. جو رسولوں کا طریقہ تھا، رسولوں کے طریقے پر چلنے والا پیر کون ہے؟ صرف پیر عبد القادر، شیخ عبد القادر جیلانی ہے، قدس سرہ السامی. جب ممبر پر بیٹھے، ادھر دیکھیں میری طرف، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ جہان رخے جہان نظر بر رخت دوخت، جہان نظر بر رخت دوختست، تو اے گل بسوئے کے رو کردائی، تو اے گل بسوئے. صدیقی صاحب مرزا بیدل فرماتے ہیں کہ باغ میں ایک دنیا کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اے پھول تیرے چہرے پر لوگوں نے نظریں جمائی ہوئی ہیں، تو نے اپنا منہ کس کی طرف کیا ہوا ہے؟ آئے ہائے، اور کون سناسی تساں یہ گلاں؟ آپ باغ میں جائیں نا، آپ پھول کو دیکھ رہے تھے، پھول کسی اور کو دیکھ رہا ہے. آپ حسن گل کو دیکھ رہے ہیں اور گل جو ہے وہ ایک کسی نادیدہ حسن کو دیکھ رہا ہے. تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ سے اچھا رانا کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. کیا میرا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے؟ کیا آپ کے چہرے دیکھنے کے قابل ہیں؟ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، مجھے بھی تو دیکھ لیں. جی کیا کہتے ہیں لوگ، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا چہرہ دیکھو، کملی والے کے گلی کا غبار میرے چہرے پر نظر آتا ہے کہ نہیں؟ مدینے کی مٹی میرے چہرے پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ ہائے، اور میرا دل نہیں کہہ رہا، اوے مولوی تیرا دل تو نہیں کہتا، لیکن نصیر الدین جو میرے علی کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کی آواز ہے، اس کی التجا ہے، اس کی آرزو ہے، اس کی یہ حسرت ہے کیا کہ کفن پہناؤ تو خاک مدینہ. ہائے 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 ہائے،
کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا. اور کملی والے دے غلاموں، میت میری پئی ہے، عزیز اقربا کھڑے، کفن پوانے دا موقع آ گیا. کملی والا دا غلام جا رہا ہے دنیا تو، تے کفن پوایو تے یاد رکھنا کہیں خاک مدینہ جو میرے محلے کا کوئی آدمی، کوئی بزرگ، میرے گھر والوں میں سے کوئی خوش نصیب اگر وہاں بھیک مانگنے گیا تو کملی والے کی جالی سے اس کو وہ خاک شفا نصیب ہوئی. وہاں نہیں ہوئی تو مدینے کی گلی سے مٹی اٹھا لایا، اس مٹی کو میرے منہ پر ملنا. کفن پہنانے سے پہلے، نہلانے کے بعد، نہلانے کے پہلے اگر ملی تو مٹی دھل جائے گی، نہیں، نہلا کر، کیونکہ میرا منہ پلیت ہے، مدینے کی مٹی پاک ہے. مجھے غسل دینا، سجا کر رکھنا، اور پھر کسی سے مٹی مانگنا. اگر گھر میں نہیں ہے تو محلے سے مانگنا. کسی عاشق رسول کے گھر میں ہو تو میرے منہ پر ملنا. بھائی نصیر الدین، کیوں، کیا وجہ ہے؟ تم کلمہ نہیں پڑھتے تھے، رسول کے متبع نہیں تھے، مٹی منگوانے کی کیا ضرورت ہے مدینے کی؟ تو اس کا جواب پیش کرتا ہوں کہ کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا. خاک مدینہ منہ پہ مل دینا. کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا. یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی. یہی بس ایک صورت ہے خدا کو. میرا چہرہ اللہ دے سامنے منجنے جوگا نہیں. او کملی والے دے گلی دی مٹی مال دے ہو، جے اپنے محبوب دے گلی دی مٹی ملی ہوئی ویکھے گا تے فرمائے گا اس نو آؤن دے ہوگے. یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی. حضرات، آپ تھک تو نہیں گئے؟ اے واحد کہتے ہیں نا، حور مقصورات فی الخیام، جنت وچ بڑیاں حوراں سن ٹہلیاں، چھوٹی نظر والیاں شرما کے اکھ نہیں چکو لگیاں. قرآن جو بیان فرمایا، مولوی دوڑ رہا ہے، مت کسی جگہ مل جاوے سانو حور مقصورات. ہاں جی، ہائے تے عاشق بولدا ہے. سنو ذوق دی محفل ہے. عاشق کے آدھا ہے صدیقی صاحب کہ جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے. جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے. ارے واعظ کو بخش دے. ہاں ہاں واعظ کو ہاں ہاں واعظ کو بخش دے. جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے. اور میرے
کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے، میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے۔ میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے، گیس ہوئے جانا کی بو رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری نسبتیں بیان کی ہوں، علم کی ہوں، یہ ساری اللہ تعالی کی عطا ہیں، اور جس ذات گرامی کا میں نے ذکر کیا آخری 5-6 منٹ صرف، وہ جب منبر خطابت پر بیٹھے تو خوف خطابت سے فصحاء و بلغاء عرب بیٹھے تھے، بغداد کا شہر تھا، مدینۃ العلوم تھا، بڑے بڑے فصحاء بیٹھے تھے، تو غوث پاک جھجک محسوس کی آپ نے کہ میں بولوں کیا، میں عجبی ہوں، میری مادری زبان فارسی ہے، میں بشتیر کا رہنے والا ہوں، گیلان میرا صوبہ ہے جو رشت اور فومن شہروں کے قریب ہے، جی تو میں اب کیا کروں، بڑے بڑے فصحاء ہیں، بڑے بڑے سامنے، میں کیا کروں؟ تو ایک فرماتے ہیں یکدم کملی والا تشریف لایا، حضور فرمایا، کملی والے نے فرمایا کہ عبد القادر بیٹے خاموش کیوں ہو؟ نانا جان جرت نہیں پڑ رہی، بڑے بڑے فصحاء اور بلیار لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ فرمایا اپنا منہ کھول، غوث پاک نے منہ کھولا، کملی والے نے 7 مرتبہ غوث پاک کے منہ مبارک میں تھوک ڈالی۔ آپ تشریف لے گئے، ایک اور شخصیت آئی، دیکھا تو علی المرتضی، فرمانے لگے بیٹے بولتے کیوں نہیں؟ ابا جان ڈر لگتا ہے، بڑے بڑے بلیار اور علم والے ہیں، جرت نہیں، پیر کانپ رہے ہیں۔ فرمایا منہ کھول۔ 6 دفعہ لعاب دہن علی نے منہ میں ڈالا، بس فرمایا اذهب بارک اللہ فی، جا اللہ برکت دے، بس پھر کیا تھا؟ میں آخری شعر، وہ جو توحید کا پھر دریا چلا، وہ بیان کا جو دریا چلا، اس کے متعلق میں چند سلطان باؤ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمین میں نے پنجابی کے شعر کہے ہیں، وہ آپ ذرا سنیں اور ذوق سے سنیں۔ غوث پاک نے بیان شروع کیا تو کیا ہوا کہ غوث پاک توحید دا سورج، غوث پاک توحید دا سورج، چمکیا کل جہان غوث پاک توحید دا سورج، چمکیا کل جہان مکی رات تے مچیاں دھماں۔ بولو اے، بولو اے، ستے ہو؟ میں تساں کول کو ٹیکس لینا، فیس لینی؟ تواڈے منہ دکھ دے؟
مکی رات تے مچیاں دھماں وچ زمین اسمانے غوث پاک توحید دا سورج چمکیا کل جہانے مکی رات تے مچیاں دھماں وچ زمین اسمانے اکھ والا کوئی ویکھے اس نوں تے نابینا کی جانے اکھ والا کوئی ویکھے اس نوں تے نابینا کی جانے منہوں نہ منن والے بھی منہوں نہ منن والے بھی من گئے اندر خانے منہوں نہ منن والے بھی من گئے اندر خانے منہوں نہ منن والے بھی ایک ایجا طبقہ بھی ہوتا ہے نا منہ تے نہ دانے نکلے انہیں منہ سجیا انہیں زبان نو توفیق نہیں ہوندی لیکن منہوں نہ منن والے بھی من گئے اندر خانے لکھیا حسب نسب وچ اچا لکھیا حسب نسب وچ اچا ہر لکھیار سیانے لکھیا حسب نسب وچ اچا ہر لکھیار سیانے تو کرو نا بھائی بے سری نہیں سر نال ہوں ہر لکھیار سیانے کہ لکھیا کہ لال علی دا تے چن زہرا دا لال علی دا چن زہرا دا جمیا پاک گھرانے لال علی دا تے چن زہرا دا جمیا پاک گھرانے شیر مشرا ویکھو آئے وہ نازک شاعر پنجابی نہ بول تو صحیح جی جمیا پاک گھرانے ہوں تے شکل شباہت حسن حسینی شکل شباہت حسن حسینی تے تک تک لوگ دیوانے
شکل غوث پاک دی شکل مبارک، شکل شباہت حسن حسینی تے تک تک لوگ دیوانے سیرت دے وچ جھلک رسولی، شکل شباہت حسن حسینی تک تک لوگ دیوانے سیرت دے وچ جھلک رسولی، بولے حق زبانے بولے حق زبانے، بچ بغداد دے بچ بغداد وسیرے کیتے تے ونڈے علم خزانے وچ بغداد وسیرے کیتے تے ونڈے علم خزانے وصل دے کاسے بھرنے تائیں، سکان الحب و کاسات الوصالی، آپ کے مصرے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وصل دے کاسے بھرنے تائیں، کاسے وصل دے پیالے بھرنے تائیں، کھول دیتے میں خانے وصل دے کاسے بھرنے تائیں، کھول دیتے میں خانے میں خانے کھولے وصل دیتے، پھر کی ہویا؟ لا الہ الا اللہ دے جد چلے پیمانے لا الہ الا اللہ دے تے جد چلے پیمانے کی ہویا؟ چھڈ گئے ہوش غزالیاں ورگے، چھڈ گئے ہوش، ہاں چھڈ گئے ہوش، چھڈ گئے ہوش غزالیاں ورگے، بھول گئے نفل دوگانے چھڈ گئے ہوش غزالیاں ورگے، بھول گئے نفل دوگانے تائب ہو کے شرک دے پاپی، شاہ تائب ہوئے شرک دے پاپی تے لگی عقل ٹھکانے تائب ہوئے شرک دے پاپی
لگی عقل ٹکانے کر کر صفت ناج تک رجے اپنے تے بیگانے کر کر صفت ناج تک رجے اپنے تے بیگانے صفت نہ اج تک رجے اپنے تے بیگانے. دو مصرے. واز فتوح الغیب دے پڑھ کے واز فتوح الغیب دے پڑھ کے تے منیا پیر زمانے واز فتوح الغیب دے پڑھ کے تے منیا پیر زمانے مصرع. اس کے بعد دعا کہ سودا او نصیر اسدا فتوح الغیب دا سودا او نصیر اسدا جڑا وکے نہ کسے دکانے سودا او نصیر اسدا جڑا وکے نہ کسے دکانے. حضرات وقت کافی بیت چکا ہے، لمحات گزر چکے ہیں، رات اپنے شباب پر ہے اور بفضلہ تعالی میرا خطاب اپنے شباب پر ہے اور آپ کا ذوق سماعت اپنے شباب پر ہے. ہائے ہر چیز پر شباب ہے، ہر چیز پر شباب ہے. کیوں نہ ہو ذکر رسالت مآب ہے اور ذکر زہرا و ابو تراب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی وقت میں خطاب کے ابتدا میں ڈنگا والوں نے مجھے محسوس ہوا کہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو اس کے جو میرے مخاطبین ہیں جن کو میں مخاطب کروں گا وہ بڑے ماٹھے چھے ہیں، مگر جناب مجھے حیرت ہے کہ آپ کا ذوق سماعت اور شعری ذوق، نکتہ یابی، نکتہ رسی، یہی بات ہے، یہی انسانیت ہے اور یہی حیوانیت سے اور انسانیت میں یہی فرق ہے اور یہی چیز تمیز دیتی ہے انسان کو حیوان سے. سمجھ آئی نا؟ تو میں نے جو عرض کی تھی اور ارشاد الہی پڑھا تھا وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ کہ اس نے بیان سکھایا. آپ نے بھی سیکھا، میں نے بھی سیکھا. میں نے ابو البیان کے دروازے سے سیکھا جو ابو تراب بھی ہے، ابو البیان بھی ہے. میں نے اس کے دروازے سے سیکھا، مجھے ڈھنگ ملا. بڑے بڑے خطیب تو سیکھتے ہیں نا، مجھے وہاں سے ملا. میرا کام عطائی ہے، میرا کام عطائی ہے. مجھے اتنا وقت ہی نہیں ہے. آپ بتائیں کہ اتنی مخلوق کو ملنے والا پیر جس کی اپنی گوناگوں مصروفیات ہیں، تصنیف بھی ہے، 7 زبانوں میں میں شعر بھی کہتا ہوں، کبھی غزل، کبھی نعت،
کبھی قصیدہ، کبھی ربائی، کبھی قطعات، کبھی نثر، کبھی نظم، اور دل آئے تو موسیقی بھی چلتی ہے۔ میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں، میں خانہ سخن کا گدائے قدیم، میں گدائے قدیم ہوں، میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے، ہر رنگ کی کی غزل پر میں نے غزل کہی ہے، 2-3 شعر صرف بس۔ یہ میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی اس زمین پر خواجہ حافظ کے تتبع میں غزل کہی تھی۔ صبا اس کا مطلب ہے صباز تر شب رنگ مہوش تناز، کشود نافع مشکی بروئے اہل نیاز۔ تو میں نے اس پر غزل کہی، حافظ کے تتبع میں میں نے بھی کہی۔ خدا دیہد بسبا، خدا، میں فارسی ترجمہ بھی بتاؤں گا، خدا دیہد بسبا اجر خدمت پرواز، خدا اللہ اس ہوا کو، اس پرواز کی جو یہ خدمت کرتی ہے، آتی جاتی ہے، اس کا اجر عطا فرمائے۔ خدا دیہد بسبا اجر خدمت پرواز، کہ آورد خبر از دل ربائے ملک حجاز، کہ آورد خبر از دل ربائے ملک، کہ یہ حجاز کے محبوب کی کوئی خبر لے آتی ہے۔ اللہ اس ہوا کو، اس پرواز کی جو خدمت کرتی ہے، اس کا اجر نصیب کرے۔ باں گروہ کے سلام مل بگروہ کے بے زمان و مکان سلام مل، میرا سلام اس گروہ پر ہو، اس طبقے پر ہو کہ جو زمان، وقت اور جگہ کی قید کے بغیر، جگہ اور وقت کی قید کے بغیر کیا کرتے ہیں؟ سلام مل بگیروہ کے بے زمان و مکان، بتا کے اب روئے جانا ادا کنند نماز، بتا کے اب روئے جانا، محبوب کے ابرو کی محراب میں وقت اور جگہ کی قید کے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ میرا اس گروہ پر سلام ہو، اور وہ گروہ کون ہے؟ اولیاء اللہ کا، خاصان حق کا گروہ ہے۔ بتا کے اب روئے جانا ادا کنند نماز،
زہے نصیب تو سلطانوں من گدائے درت زہے نصیب تو سلطانوں من گدائے درت ہزار شکر منم بنداؤ تو بندہ نواز ہزار شکر منم بنداؤ تو بندہ نواز ہزار شکر منم بنداؤ تو ہزار شکر منم بنداؤ. آج فارسی ختم ہو گئی. آواز دے رہا ہوں میں روح جامی کو، روح حافظ شیرازی کو کہ آؤ اس دور میں، اس انگریزی خانی کے دور میں، اس مغربیت زدہ دور میں میں تمہاری آواز میں آواز ملا رہا ہوں. ہزار شکر منم بنداؤ تو بندہ نواز. مرو مرو پس مرگم تو اثر بالی. مرو مرو میں مر گیا ہوں، ٹھیک ہے میری سانس نکل گئی ہے، لیکن اے میرے محبوب میرے مرنے کے بعد میرے سرانے سے جانا نہیں. کیوں؟ دوسرے مصرے میں اس کی علت ہے. مرو مرو پس مرگم تو اثر بالی بیا بیا کے درے چشم شوق دارم باز. کہ ابھی میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں کا دروازہ کھول رکھا ہے. بیا بیا کے درے چشم شوق دارم باز. بیا بیا کے درے چشم شوق یہ انشاءاللہ قوال گائیں گے. میں ان کو دوں گا کسی اچھے سمجھدار آدمی کو جو اسی طرز میں پڑھے گا اور ذوق سے پڑھے گا. اس کو میں سکھاؤں گا پہلے، کیونکہ میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں. ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے. جی قوال کو بھی سکھاؤں گا میں. صرف بیل دینے والے پیر نہیں ہیں ہم سکھانے والے ہیں. ہاں قوال بھی سیکھتا ہے. سمجھ آئی؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا کہا، مقطع سنا رہا ہوں، پھر کافی دیر ہو گئی ہے. عرض کیا ہے کہ غرض تتبع طرزست در غزل ورنہ غرض تتبع طرزست. اسلوب، طرز کا معنی اسلوب کی تتبع اقتداء کرنے کی غرض ہے. صرف کہ حافظ کے اسلوب کا تتبع کروں، پیروی کروں، تقلید کروں، اقتداء کروں. غرض تتبع طرزست در غزل ورنہ کجا نصیر و کجا شعر حافظ شیراز. کجا نصیر و کجا شعر حافظ شیراز. کجا نصیر بیچارہ کہاں اور بادشاہ سخن حافظ شیراز کا مقام کہاں، اس کا شعر کہاں، میں کہاں اور وہ کہاں. چہ نسبت خاک را با عالم پاک، صرف ان کی اقتداء میں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان سکھایا، ایمان دیا، قرآن سکھایا،
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا پھر بیان سکھایا۔ کیا مطلب؟ آخری نقطہ کہ انسان وہ ہے جو اس نے پڑھایا اس کو بیان کرے۔ جاتے جاتے آخری نقطہ، جی جاتے جاتے مفتی صاحب کو لطف آیا کہ الرحمن رحمان وہ ہے جس نے علم القرآن، جس نے پڑھنا پہلے سکھایا، پھر انسان کو پیدا کیا، پھر علمہ البیان، یعنی پہلے پڑھایا۔ بھائی ایک تو صحیح یہ سوال ہے کہ پہلے پڑھایا کس کو؟ پڑھایا انسان تو بعد میں پیدا ہوئے، پڑھایا کس کو؟ بھائی انسان تو بعد پیدا ہوئے، پڑھایا کس کو؟ آئی نا حدیث کی ضرورت؟ جو کہتے ہیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے، آؤ مجھے بتاؤ کہ جس نے انسان کو بعد میں پیدا کیا اس نے پہلے پڑھایا کس کو؟ کس کو پڑھایا؟ قرآن کا کوئی لفظ لغو نہیں ہے معاذ اللہ۔ آپ جملہ سمجھ سوچ کر لکھتے ہیں، اللہ نہیں لکھتا۔ الرحمن علم القرآن، پڑھنا سکھایا۔ کس کو پڑھنا سکھایا؟ انسان کو تو بعد میں پیدا کیا، خلق الانسان، پڑھنے کے بعد انسان کو پیدا کیا، تو پڑھایا کس کو؟ مانو حدیث قدسی، او حدیث کا انکار کرنے والوں، محدثو محدثو، محدثو، آؤ مجھے بتاؤ کہ پڑھایا کس کو؟ انسان کو تو بعد پیدا کیا، حدیث ماننی پڑے گی کہ نہیں؟ حدیث ملے گی تو اس کا معنی پتا چلے گا، کیا عقدہ کھلے گا کہ اول ما خلق اللہ نوری وکل خلق من نوری۔ کملی والے نے فرمایا کہ سب سے پہلے جسموں کے پیدا ہونے سے پہلے، ارواح کی تخلیق سے پہلے اللہ نے محمد کے نور کو پیدا کیا، اسی کو پہلے پڑھایا۔ الرحمن علم القرآن کس کو سکھایا؟ انسان کو تو بعد پیدا کیا۔ مولوی صاحب تو سان تو بعد پیدا کیتا، جی تو سانی تخلیق تا جناب بڑے بعد ہوئی ہے۔ علم القرآن، پہلے قرآن سکھایا، کساں سکھایا؟ طالب علم کہڑایا؟ مدرس تو ہوئے، مدرسہ دسو کتھے آیا؟ مدرس کے لیے مدرسہ ہونا چاہیے۔ ذالک الکتاب تو بعد میں اتری، معلم کے لیے، متعلم کے لیے کتاب بھی چاہیے۔ ذالک الکتاب 1400 سال ہوئے ہیں، اب اتری ہے۔ تو پڑھایا کیا؟ کس پر پڑھایا؟ کہاں پڑھایا؟ کس کو پڑھایا؟ تسی بھی ساہ پاؤ، اٹے کٹے بیٹھے ہو، بولو نا۔ کملی والے دا ذکر ہوئے تے سہ گئے ہو سارے۔ او پڑھایا کس نو؟ کو بندہ ہے سی تے تانا جسم تباد پیدا ہوئے۔ کملی والے فرمایا معلم ہو سی، متعلم میں سا۔ کیوں حضور کیوں؟ فرمایا جابر میں نہیں دسیا، اول ما خلق اللہ نوری وکل خلق من نوری، مینو سب تو پہلے اللہ نے پیدا کیتا تے پڑھایا۔ مطلب کملی والا اتھے دا پڑھیا ہے جتھے تو آدھے جسم نہیں، پیو دادے نہیں، روحاں بھی پیدا نہیں ہوئیاں، تے تو آج کملی والے دے علم غیب تے اعتراض کر دے۔
سمجھ آئی؟ اے میں سوچ کے نہ آیا، اے میں علی دے دروازے تے بیٹھا ہاں، جڑی خیرات مل رہی ہے میں تقسیم کر رہا۔ سمجھ آئی؟ تے ثابت ہوا کہ ہمیں حدیث پر ایمان لانا پڑے گا، حدیث کی صحت کو ضرور دیکھیں گے، ہم پرکھیں گے، جانچیں گے، تولیں گے اور پھر بولیں گے۔ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، جسمی نہیں، کیونکہ اللہ بھی جسم نہیں ہے، کیونکہ پڑھانے والا بھی نور ہے، پڑھنے والا بھی نور ہے، معاملہ نور علی نور ہے۔ جی کیوں؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کہتا ہے میں نور السماوات والارض ہوں، اللہ نور ہے، جسم نہیں ہے۔ کملی والا کہتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، تو ثابت کیا ہوا؟ معلم بھی نور، متعلم بھی نور، اور معاملہ نور علی نور۔ آپ بتائیں کہ جس کی تعلیم بھی نورانی ہو، دینے والا بھی نور ہو، لینے والا بھی نور ہو، تو تعلیم کون سی ہوگی؟ نورانی ہوگی نا۔ کملی والے کی تو تعلیم ہی نور ہے، تو نور کے سامنے اندھیرا رہ سکتا ہے؟ بولیے جلدی بولیے، میں ختم کر رہا ہوں۔ نور کے سامنے اندھیرا رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کملی والے کا علم نور ہے، اور نور کے سامنے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، چھپ نہیں سکتی۔ تو کملی والے کا علم علم حضور ہے، اور حضور کا علم علم نور ہے، اور علم نور کا کیا دستور ہے؟ کہ نور کے سامنے غیب نہیں رہ سکتا۔ غیب کیا ہے؟ اندھیرا۔ اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو چھپا دیتا ہے۔ بولیے جلدی بولیے، مفتی صاحب بولیے، مزہ آیا کہ نہیں؟ آج آپ کے والد ماجد مولانا محب النبی ہوتے مجھے ضرور داد دیتے۔ نور کی ضد ہے اندھیرا، اندھیرا نور کے سامنے نہیں رہتا۔ سورج چڑھتا ہے، جال حق و وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میں نے اس کو ردم میں پڑھا، یہ مصرع ہے۔ جا الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ہے جی، یہ مولوی نہیں کر سکتا جو کچھ میں کر رہا ہوں۔ ہاں یہ مولوی نہیں کر سکتا، یہ علی کے دروازے کی خیرات ہے، یہ حسن حسین کا صدقہ ہے جی۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ نور جو ہے، نور کے سامنے اندھیرا نہیں رہتا۔ تو معلم کون ہوا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے، نور معلم مصطفیٰ ہے۔ متعلم کون ہے؟ نور ہے۔ کیوں؟ فرمایا اول خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا۔ تو اس وقت جب نور پیدا کیا، اس وقت کون تھے؟ دو نور تھے، ایک نور مصطفیٰ، ایک نور کبریا۔ معلم کون تھا؟ نور کبریا۔ متعلم کون تھا؟ نور مصطفیٰ۔ تعلیم کیا تھی؟ نور۔ معاملہ ہو گیا نور علی نور۔ تو نور کے سامنے سب جانتے ہیں کہ اندھیرا رہ نہیں سکتا۔ اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ غیب دیتا ہے، چھپاتا ہے، چیزوں کو چھپا دیتا ہے۔ اوے چلیا، اوے للیا، او کلیا، او کلیا، اوے کلیا، او للیا، او چلیا۔
او کملی والے دی تعلیم ہی نور ہے تے نور دا قاعدہ کہ اندھیرا نہیں کھلن دے دا سامنے. کملی والے کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس تعلیم معلم اور تعلیم کے سامنے جو میں نے پیش کیا ہے اس کا جوہر نور ہے. جسم کیا ہے؟ ظاہر ہے. جو میں نے کہا تھا جسم کملی والے کا بشریت ہے, اس کے اندر جو باطن ہے وہ نور ہے. کملی والے کا باطن کیا ہوا؟ نور. ظاہر ہوا جسم. تو کملی والا کیا ثابت ہوا؟ جب اس نظر سے دیکھتا ہے تو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح سب لوگ دیکھتے ہیں, لیکن جب اندر باطن سے دیکھتا ہے تو ینام عینایا وما ینام قلبی, میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں, میرا دل نہیں سوتا. میں آگے بھی دیکھتا ہوں, پیچھے بھی دیکھتا ہوں, اوپر بھی دیکھتا ہوں, نیچے بھی دیکھتا ہوں. کوئی دنیا کا اندھیرا نہیں ہے, کسی کی جرت نہیں ہے اندھیرے کی جو میرے سامنے آئے. میں نور ہوں, میرا معلم نور ہے, میری تعلیم نور ہے, میرا معاملہ نور نلا نور ہے. اوے غیب میرے پر اعتراض کرتے ہو. میرے زمانے میں ایک نے پوچھا تھا میرے باپ کا نام بتاؤ. میرے صحابہ بیٹھے تھے اسی طرح جس طرح آج 14ویں صدی کے ملاؤ, تمہیں شک ہے میرے علم غیب میں. میرے زمانے میں ایک نے باپ کا نام پوچھا تھا. میں نے اسے سر محفل کہا تھا دیکھ میرا علم نور ہے, میرا معلم نور ہے, میری تعلیم نور ہے, مجھ سے کوئی چیز چھپی نہیں, مجھ سے نہ پوچھ, یہ پردے کی باتیں ہیں, محفل میں نہ پوچھ. یہ پردے کی باتیں ہیں, محفل میں نہ پوچھ. یہ خلوت کی باتیں ہیں, جلوت میں نہ پوچھ. مگر اس نے کہا محمد مجھے تیرے علم میں شک ہے, تم غیب نہیں جانتے. میں نے ہر چند کہا, میرے نور نے, میرے معلم نے کہا, علام الغیوب نے کہا میں نے تجھے علم غیب دیا ہے, میں تیرا معلم ہوں, تو نور ہے, سراپا نور ہے, تیرا دل نور نلا نور ہے, تیرے سامنے دنیا کا کوئی اندھیرا نہیں. بول اس کے باپ کا نام بتا. فرمایا کملی والے نے بتاؤں؟ اس نے کہا بتا. فرمایا پھر جا اپنی ماں سے پوچھ کہ تیرے اصلی باپ کا نام یہ ہے. جا پوچھ, ماں سے پوچھ. اس لیے ملا تو بھی شک نہ کر, کملی والے کے علم کو نہ چھیڑ, نہ چھیڑ. باپ کا نام بتا دے گا, خیر منا, خیر منا, سارا گھر سامنے لے آئے گا. اس لیے میرا شعر اور سلام پھر اس کے بعد کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. حاضر و ناظر و, یہی جھگڑے ہیں نا, حاضر ہیں ناظر ہیں کہ نہیں, حاضر ہیں کہ نہیں, غیب جانتے ہیں کہ نہیں, نور ہیں کہ نہیں, بشر ہیں, یہی جھگڑے ہیں تمہارے. ملا جی نصیر الدین کا مشورہ ہے کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. کیوں؟ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے, شکر کر تیرے باپ کا نام نہیں کملی والے نے بتایا. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. شکر کر, شکر کر, شکر کر, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو.
اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے، یہ میری نعت ہے، اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے۔ اتنی گہری نیند سے کوئی نہیں اٹھ سکتا۔ ہمیں پتہ چلا کہ کملی والا مقام محمود پر جلوہ افروز ہو چکا ہے، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے۔ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب۔ ارے اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ ترکڑی جتھے عملہ دی تلسی، اور چلیا ڈرنا کیوں، ایک تکنا نہیں کملی والا بھی سرے تے کھلوتا ہے۔ اب تو میزان پہ سرکار بھی آ چکو۔ آمین یا رب العالمین۔ مقام ڈنگا تے جڑیاں آج میں سٹیاں گلاں کیتیاں اور سارے بدعقیدگی دا ڈنگ میں کٹ دیتا ہے اللہ دے فضل نال۔ سامعین بیٹھے رہو دعا کریں۔ سامعین میں سے جو باذوق اس سردی میں بیٹھے رہے اور عشق رسول کی گرمی اپنے دلوں میں لے کر بیٹھے رہے، ان کی حاضری کو قبول فرما، اور ہم نے جو کچھ بارگاہ رسالت میں اللہ کے مقبولوں میں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حسن عقیدت کے ساتھ جو باتیں میں نے پیش کی ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے، ذوق سخن کے حوالے سے، دوسرے فنون کی حوالے سے، اے میرے مالک وہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے دلوں میں شمع عشق مصطفیٰ روشن کر، اور اس پنجاب کے دل کو، گجرات کو اور اس کے مضافات کو اس عشاق رسول کا ٹھکانہ بنا۔ کملی والے کے غلام ساری دنیا میں پھیلیں، ان کے سب کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن فرما، اور اس بدعقیدگی کے دور میں لوگوں کو، ہماری نوجوان نسل کو بدعقیدہ ملاؤں سے، گستاخان رسول کی زد سے بچا، تاکہ وہ اپنا اصلی مرجع اور اپنا اصلی ماوا جو ہے اس کو پہچانے۔ یا رب تو چنا کن کے پریشان شوم، محتاج برادران و خیشان شوم، چیزے کے دہی بدہ مرا از در خیش، تا از در تو بردر ایشان شوم۔ یا رب محمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل ابا، کس لطف برار حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی العالی۔ یا رب برسالت رسول الثقلین، وز بحر غزا کنندہ بدر حنین، اسیان مرا دو حصہ کن در عرصات، نیم بحسن ببخش و نیم بحسین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔